السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، یوٹیوب پر ایک چینل اسلامک تحقیق سینٹر کے نام سے چل رہا ہے، جس کے چلانے والے مولوی عظیم انصاری ہیں کہ انہیں اگر مولوی تحقیق کے نام سے یاد کیا جائے تو یہ بیجا نہ ہوگا، کیونکہ انہوں نے حال ہی میں ایک تحقیق کی ہے کہ آپ نے سنا ہوگا حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک کرامت کہ 12 سال کی آپ نے ڈوبی ہوئی کشتی کو ایک بڑھیا کی فریاد پر نکالا تھا۔ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ کرامت موضوع اور من گھڑت ہے اور اسے دھڑلے سے بیان نہیں کیا جائے، اور جو بیان کرے وہ اس کا ثبوت دے اور ورنہ اس سے رجوع کرے۔ اور انہوں نے اپنے اس دعوے پر دیگر فتاوی ذات کے حوالے سے دلیل قائم کی اور یہ ناکام کوشش کی کہ دیکھیے یہ واقعہ اور یہ کرامت موضوع اور من گھڑت ہے، جھوٹی ہے۔ ناظرین محترم، آئیے سب سے پہلے تو یہ مشہور کرامت کہ آپ نے ایک بڑھیا کی فریاد پر 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو نکالا، اس کی صحت کے بارے میں جانتے ہیں کہ کیا یہ ہمارے بزرگان دین سے ثابت ہے یا نہیں۔ محترم سامعین، جماعت اہل سنت کے معتبر اور معتمد شخصیات جنہیں دنیا ہم شبیہ غوث اعظم حضور سیدنا سرکار مفتی عالم ہند علیہ رحمت الرضوان و برادر اعلی حضرت استاد زمن علامہ حسن علیہ رحمت الرضوان کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ وہ ذات ہے سبحان اللہ کہ حضور مفتی عالم ہند علیہ رحمہ کی پیدائش پر اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے مرشد وہ فرماتے ہیں کہ میاں آپ کے گھر ولی تشریف لائے ہیں، سبحان اللہ۔ مزید استاد زمن علامہ حسن علیہ رحمت الرضوان کے متعلق اعلی حضرت کا یہ فرمان موجود ہے کہ اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ میں 2 حضرات کے کلام کو سنتا ہوں، ایک جمیل قادری علیہ رحمہ، دوسرا استاد زمن علامہ حسن علیہ رحمت الرضوان۔ تو یہ وہ ذات ہے سبحان اللہ، اور انہی سے اس کرامت کی ہمیں صحت ملتی ہے کہ حضور سیدنا سرکار مفتی عالم ہند علیہ رحمت الرضوان نے اسی کرامت کا ذکر کرتے ہوئے اپنے شعر میں یوں فرمایا: جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکالی، جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکالی، تجھے ایسی قدرت ملی غوث اعظم۔ اسی طرح استاد زمن علامہ حسن علیہ رحمت الرضوان بھی اپنے ایک شعر میں اسی کرامت کا ذکر کرتے ہوئے یوں بیان کرتے ہیں: نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہووں کو، نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہووں کو، اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم، اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم۔ معزز سامعین، حضور مفتی عالم ہند علیہ رحمت الرضوان اور برادر اعلی حضرت استاد زمن علامہ حسن علیہ رحمت الرضوان، یہ شخصیات، یہ حضرات ہمارے لیے حجت ہیں، ان کی ذات ہمارے لیے حجت ہے، ان کی بات ہمارے لیے حجت ہے۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور کرامت کہ آپ نے 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو نکالا، اس کی صحت کے لیے، اس کے حق ہونے کے لیے ہمارے لیے اتنا بہت کافی ہے کہ اس کو حضور مفتی عالم ہند علیہ رحمہ اور استاد زمن علامہ حسن علیہ رحمہ نے اپنے شعر میں بیان فرمایا، شعر کے ذریعے اسے لوگوں تک پہنچایا۔ تو مولوی تحقیق صاحب اگر تحقیق کا اتنا ذوق و شوق ہے تو اپنے بزرگوں کی کتابیں پڑھ لیتے، کم از کم آپ استاد زمن علامہ حسن علیہ رحمہ کا یہ شعر پڑھ لیتے، حضور مفتی عالم ہند علیہ رحمہ کا یہ شعر پڑھ لیتے، تو یقیناً آپ اس طرح کی نامعقول تحقیق نہیں کرتے، آپ اس طرح کی بیجا تحقیق نہیں کرتے۔ اب رہی بات کہ مولوی صاحب کے دلائل کی، تو وہ اس طرح سے ہیں کہ مارے گھٹنا اور پھوٹے سر۔ جی ہاں، انہوں نے ایک حوالہ پیش کیا کہ دیکھیے اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سوال آیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مع نعلین عرش پاک پر تشریف لے گئے، اس کی حقیقت کیا ہے، مفہوم مبارکہ؟ تو اعلی حضرت کا جواب یہ ہے کہ یہ موضوع ہے، من گھڑت ہے، جھوٹ ہے۔ اس پر انہوں نے مفتی شریف الحق امدی علیہ رحمہ کا وہ فتویٰ سنایا کہ یہ کیوں موضوع ہے، کیوں جھوٹ ہے؟ تو آپ کا ارشاد ہے
آپ کا فتویٰ ہے کہ یہ اس لیے جھوٹ ہے کہ یہ حدیث کی کسی کتاب میں یا کسی معتبر کتاب میں موجود نہیں، حدیث کی کسی معتبر کتاب میں موجود نہیں، اس لیے یہ موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ تو اسی کو دلیل بناتے ہوئے مولوی صاحب نے حساب لگایا کہ اس حساب سے 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی والا واقعہ یہ بھی موضوع ہے اور یہ بھی من گھڑت ہے، کیونکہ یہ کسی کتاب میں موجود نہیں۔ ارے ملا جی، کچھ تو عقل سے کام لیا ہوتا، اصول حدیث سے کرامت کو تول رہے ہیں آپ، حدیث کے اصولوں کو کرامت پہ فٹ کر رہے ہیں، کرامت پہ لاگو کر رہے ہیں۔ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ مارے گٹھنا اور پھوٹے سر۔ مان علین عرش پاک پر حضور پاک کا تشریف لے جانا یہ اس لیے موضوع اور اس لیے من گھڑت ہے اور اس لیے جھوٹ فرمایا گیا کیونکہ یہ حدیث کی کسی کتاب، کسی معتبر کتاب میں موجود نہیں ہے۔ لیکن مولوی صاحب، اس روایت کی، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کرامت کی صحت حضور مفتی عالم ہند کے فرمان سے موجود ہے، حضرت استاد زمن علامہ حسن علی رحمہ کے فرمان سے موجود ہے، تو پھر یہ موضوع کیسے ہو گئی؟ مولوی صاحب نے ایک حوالہ اور دیا کہ دیکھیے یہاں پر فتاویٰ موجود ہے کہ یہ جو دھوبی والا واقعہ ہے، دھوبی والی کرامت جو بیان کی جاتی ہے، یہ بھی جھوٹ ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے تو یہ 12 سال والی جو ڈوبی کشتی نکالی یہ بھی جھوٹ ہے۔ ارے مولوی صاحب، یہ کون سا قاعدہ کلیہ آپ لے آئے کہ وہ جھوٹ ہے تو یہ بھی جھوٹ ہے؟ ارے میاں، ہمارے علماء نے جن واقعات کو نشاندہی کی کہ یہ موضوع ہے تو اس کے موضوع ہونے پر ان کے پاس دلیل موجود ہے، مگر 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی جو بڑھیا کی فریاد پہ نکالی سیدنا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے، تو اس کی صحت موجود ہے، حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کا فرمان موجود ہے، تو پھر یہ کیسے موضوع ہو سکتی ہے؟ پھر یہ کیسے من گھڑت اور جھوٹ ہو سکتی ہے؟ اور مولوی علیم انصاری عرف مولوی تحقیق سے میں ان سوالات کے جوابات کا بھی منتظر رہوں گا کہ نمبر 1، حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کرامت کے متعلق سوال ہوا تو جس ضابطے سے اور جس قانون سے آپ اسے موضوع اور من گھڑت اور جھوٹ کہہ رہے ہیں، تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے موضوع اور من گھڑت اور جھوٹ کیوں نہیں فرمایا، جبکہ آپ کی نظر سے بھی نہیں گزرا؟ نمبر 2، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کرامت کے متعلق بیان کیا کہ اس کا انکار نہ کیا جائے، اس کا آپ نے یوں مطلب نکالا کہ بزرگوں کی کرامت کا انکار نہ کیا جائے، جبکہ سوال کی نوعیت بتا رہی ہے کہ اعلیٰ حضرت کا یہ فرمان اس کا انکار نہ کیا جائے، اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کرامت کا انکار نہ کیا جائے۔ نمبر 3، کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرما دیا کہ انکار نہ کیا جائے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مان لیا جائے، جب مان لیا جائے تو پھر بیان کرنے میں کیا حرج ہے؟ نمبر 4، اس کرامت کی صحت حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ اور حضور استاد دمن علامہ حسن علیہ رحمہ سے ثابت ہے، مگر پھر بھی آپ کو شک و شبہ اور آپ کو اعتماد نہیں، تو کیا آپ بارگاہ مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ میں جا کر یہ پوچھنے کی جرات کریں گے کہ حضور آپ نے اس کی صحت پیش نہیں کی، آپ نے اپنے شعر میں سے کیوں بیان فرمایا؟ نمبر 5، کیا آپ کے نزدیک ہم شبیہ غوث اعظم حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ اور استاد زمن علامہ حسن علیہ رحمہ کی شخصیات معتبر نہیں؟ تو ان سوالات کے جوابات کا میں منتظر رہوں گا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ استاد زمن علامہ حسن علیہ رحمہ کی ذات ہمارے لیے حجت ہے، اور انہوں نے اپنے شعر میں اس کرامت کا ذکر کرتے ہوئے بیان فرمایا، یہ ہمارے لیے بہت کافی ہے اور اس کرامت کے حق ہونے کے لیے بہت کافی ہے۔ مولوی صاحب، میری طرف سے آپ کے لیے ایک مشورہ ہے کہ آپ اپنی اس نامعقول تحقیق سے رجوع کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ پر مہربانی کرے۔ السلام علیکم۔